بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کی تشریف آوری کا. آج میری پریس کانفرنس میں میرے ساتھ منسٹر فوڈ ہری رام صاحب موجود ہیں اور منسٹر ایگریکلچر اسماعیل راہو صاحب موجود ہیں. کچھ اہم ایشوز پر سندھ حکومت کا پرسپیکٹو آپ لوگوں کے ذریعے پاکستان کی عوام کو کنوے کرنا تھا. چونکہ ہمیشہ ایک یک طرفہ پرسپیکٹو ایک بائسڈ چیز ہمارے بارے میں کہہ دی جاتی ہے وفاقی حکومت کے کچھ ترجمانوں کی جانب سے، تو ہم نے مناسب سمجھا کہ جو حقائق ہیں ان کو پہلے پاکستان کی عوام کے سامنے کنوے کر دیا جائے. میں مدعے پر آنے سے پہلے گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ سندھ حکومت ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو، ہمارا بنیادی ایشو پاکستان تحریک انصاف سے صرف ایک ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بات کرنے میں بلیو کرتی ہے، کام کرنے میں بلیو نہیں کرتی. پاکستان تحریک انصاف وعدے کرنے میں بلیو کرتی ہے لیکن وعدوں کو وفا کرنے میں بلیو نہیں کرتی، اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان کی عوام پچھلے 22 ماہ میں ایک بڑی اضطراب کی کیفیت میں مشکلات کا سامنا کر رہی ہے. اور جس طریقے سے ایک عام آدمی کا استحصال اس موجودہ عوام دشمن پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی وجہ سے ہوا ہے، وہ سب کے سامنے ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس حکومت یہ نئی آئی تھی اور سب سے پہلا سکینڈل اس حکومت کا ادویات کے حوالے سے آیا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا اس زمانے میں بھی وزیر اعظم پاکستان نے ادویات کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹس لیا، اور نوٹس لینے کے بعد بڑے بڑے دعوے کیے گئے کہ کارروائی ہوگی، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. قیمتوں میں بڑا اضافہ کر دیا گیا تھا دواؤں کی. لیکن آج تقریباً 2 سال ہونے کو ہیں، ہمیں اس میں کوئی پیش رفت نظر نہیں آتی. نتیجہ کیا ہے کہ آج کووڈ کی سچویشن میں، کرونا وائرس کی سچویشن میں، ان کے اپنے ایک بڑے اہم وفاقی وزیر جو کہ کرونا وائرس کے مرض میں مبتلا ہوئے، وہ خود فرماتے ہیں کہ میں وفاقی وزیر ہوں، مجھے وہ دوا نہیں مل پا رہی تھی، اور میں شکر گزار ہوں چیئرمین NDMA کا کہ ان کی وجہ سے مجھے دوا ملی. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سندھ حکومت نہیں کہہ رہی ہے، یہ موجودہ وفاقی وزیر جو کہ ایک انتہائی اہم عہدے پر براجمان ہے، یہ وہ فرماتے ہیں. نتیجہ کیا ہوا کہ باتیں کی ادویات کے حوالے سے لیکن کچھ نہیں ہوا. اس کے بعد اس حکومت نے دنیا بھر میں تیل کے نرخ کم ہوئے، راک باٹم پہ پرائسز آ گئی. اس حکومت نے بڑی دیر کی مہرباں آتے اور آخر میں کچھ ریٹس کم کیے تاکہ غریب عوام کو کوئی ریلیف مل سکے، قیمتیں کم ہو سکیں. لیکن میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں اتنی انکمپٹنٹ گورنمنٹ، اتنی نالائق گورنمنٹ کبھی بھی نہیں رہی کہ ریاست کے طے کیے ہوئے تیل کے نرخ کو انفورس کرا سکیں. ایسا پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ اوگرا نے نرخ طے کر دیے لیکن پیٹرول پمپس پہ غریب آدمی کو، عام آدمی کو وہ تیل میسر نہیں ہوا. نتیجہ کیا ہوا؟ بڑی بڑی باتیں کی ان کے وزیر نے فلور آف دا ہاؤس پہ بھی، پریس کانفرنس میں بھی، کہ ہم یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے اور ہم تیل دلوائیں گے. نتیجہ کیا ہوا کہ اس پیٹرولیم مافیا کے سامنے بھی ان کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، اور آخر میں 25 یا 26 جون کو ان کو تیل کے ریٹس میں ایک بار پھر اضافہ کرنا پڑا. دنیا بھر میں ریٹ کم ہو رہے تھے، پاکستان وہ بدنصیب قوم ہے جس کے ساتھ ایک بار پھر انہوں نے استحصال کیا. اور یاد رہے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ فلور آف دا نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن کے دنوں میں کہتے تھے کہ اتنا % ٹیکس ہے، ہم ٹیکس کم کر دیں گے حکومت میں آنے کے بعد. اس وقت غالباً شاید 50% پیٹرولیم سرچارج یا ٹیکس کی مد میں، لیوی کی مد میں یہ موجودہ حکومت لے رہی ہے. یہ ایک اور خطرناک یو ٹرن عوام دشمنی کا اس حکومت نے لیا. گندم بحران اس حکومت کے دور میں سٹارٹ ہوا. نتیجہ اگین
کہ انکوائری رپورٹ ہوگی, کمیشن بنایا اور ہم مافیا کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکیں گے, ہم کارروائی کریں گے, بڑی بڑی باتیں کی, کچھ نہیں ہوا. اور پھر مافیاز اور سٹرونگ ہوتی گئیں, اور طاقتور ہوتی گئیں, حکومت گھٹنے ٹیکتی گئی. نتیجہ کیا ہوا؟ شوگر بحران اس ملک میں آیا. وزیر اعظم نے ایک بار پھر نوٹس لیا. یہ بڑی ایک حیرت انگیز چیز ہے, فیصلے خود کرتے ہیں, چیزوں کی منظوری خود کرتے ہیں, پھر نوٹس بھی خود لیتے ہیں, لیکن عوام کو جو ریلیف کا وعدہ کرتے ہیں وہ وعدہ کبھی پورا نہیں ہوتا. اور وعدہ کیا تھا؟ کہ ہم شوگر مافیا کے خلاف کارروائی کریں گے اور شوگر کے, چینی کے نرخوں میں کمی لائیں گے. آج اس رپورٹ کو آئے ہوئے 55 روز ہو گئے, چینی کی ریٹس میں پاکستان بھر میں کمی نہیں آئی ہے, بلکہ ریٹس میں تواتر کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے. تواتر کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے. یہ شوگر مافیا کے خلاف کچھ نہیں کر پائے. انہوں نے کہا جی ہم بڑی بڑی کارروائی کریں گے. میں نے اسی کمرے میں بیٹھ کے کوئی 5 ہفتے پہلے اس شوگر انکوائری کمیشن رپورٹ کے کچھ اقتصابات آپ لوگوں کو پڑھ کے سنائے تھے, جس کے اندر لوگ تو ٹی وی پر بات کر رہے تھے نا کہ اسد عمر کا رول ہے, رزاق داؤد کا رول ہے, وفاقی حکومت کا رول ہے. میں نے اسپیسیفکلی وزیر اعظم پاکستان کے رول کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا آپ کے سامنے. وہ رول کیا تھا کہ شوگر کمیشن سندھ حکومت نہیں, پیپلز پارٹی نہیں, اپوزیشن جماعتیں نہیں, شوگر کمیشن, وزیر اعظم کا اپوائنٹ کردہ شوگر کمیشن اپنی رپورٹ میں کہتا ہے کہ چینی کے بحران کی ایک وجہ وفاقی حکومت کا چینی کو ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ تھا. شوگر کمیشن کہتا ہے اپنی رپورٹ میں, کیونکہ یہ دستاویزات ہمارے پاس, صوبائی حکومت کے پاس تو اویلیبل نہیں ہوتے, آپ صحافیوں کے پاس بھی اویلیبل نہیں ہوتے. شوگر کمیشن اپنی رپورٹ میں کہتا ہے کہ چینی کو ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ وفاقی حکومت نے کیا. وفاقی حکومت کی سربراہی کون کرتا ہے؟ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نیازی صاحب کرتے ہیں. وفاقی کابینہ کس کے کہنے پر شوگر ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دیتی ہے؟ کامرس منسٹری کی درخواست پر. کامرس منسٹری کو میں نہیں کہہ رہا, دستاویزات کہہ رہے ہیں, کون ہیڈ کرتا ہے؟ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب ہیڈ کرتے ہیں. یہ تمام باتیں کہیں پر بھی میری دماغی اختراع نہیں ہے, یہ وہ ہے جو کہ شواہد شوگر انکوائری کمیشن رپورٹ میں جگہ جگہ اویلیبل ہے. کہیں پر بھی وزیر اعظم سے پوچھ گچھ نہیں ہوئی. سندھ کے وزیر اعلیٰ کو, سندھ کی قیادت کو تو کراچی سے اسلام آباد بلا لیا جاتا ہے, لیکن وزیر اعظم پاکستان جو کہ ڈائریکٹلی انوالوڈ ہیں, ان سے کوئی پوچھ گچھ کرنے کی, کوئی سوال جواب کرنے کی کوشش نہیں کرتا. اور آج 55 روز گزر گئے, کوئی کارروائی نہیں ہوئی. یہ تمام بیک گراؤنڈ آپ تمام دوستوں کو دینے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حکومت کہتی کچھ ہے, کرتی کچھ ہے. اعلان کچھ ہوتا ہے, کام کچھ ہوتا ہے, اور ہر کام کا محور کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. ان کے اپنے مقاصد ہیں, جس کی وجہ سے نقصان ایک عام آدمی کو ہو رہا ہے, نقصان ایک غریب آدمی کا ہو رہا ہے, ایک عام پاکستانی کا ہو رہا ہے. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھنے کے بعد میں ایک نیا سکینڈل, ایک نیا بحران جو کہ اس حکومت کی غلط پالیسیز, ان ایفیشنسی اور انکمپٹنس کی وجہ سے پاکستان کے کچھ حصوں میں اس وقت درپیش ہے. اور اگر انہوں نے اپنی پالیسیز کو درست نہیں کیا تو یہ اور ایگریویٹ ہوگا, جس طرح ماضی میں چینی, ادویات, گندم, تیل کے بحران اس حکومت نے
پاکستان کی عوام کو دیے. ایک اور گندم کا بحران پاکستان میں آ سکتا ہے اگر انہوں نے اپنی سمت کو درست نہیں کیا. میں ان کا آپ کو طریقہ واردات سمجھاتا ہوں اور اس کے بعد میں فیکٹس کی طرف آؤں گا. ان کا طریقہ واردات بڑا سمپل ہے. ڈیمانڈ سپلائی کا گیپ کریٹ کرتے ہیں, سپلائی شارٹ ہوتی ہے, ڈیمانڈ بڑھتی ہے, قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. جو خرد برد کرنے والے لوگ ہیں وہ پیسے کماتے ہیں, جو کچھ ان کے آس پاس لوگ بیٹھے ہوئے وہ پیسے کماتے ہیں قیمتوں میں اضافہ کر کے, اور بعد میں یہ الزام دوسروں کے اوپر ڈال دیتے ہیں. اور یہی ایگزیکٹلی اگر آپ ادویات میں دیکھیں, مارکیٹ میں شارٹ ہوئی, قیمتوں میں اضافہ ہو گیا. ماضی میں گندم کا بحران ہوا, مارکیٹ میں شارٹ ہوئی, قیمتوں میں اضافہ ہوا. چینی بحران ہوا, مارکیٹ میں شارٹ ہوئی, قیمتوں میں اضافہ ہوا, اور اربوں روپے لوگوں نے کمائے. اور ابھی تک پاکستان کی عوام ڈھونڈ رہی ہے وہ لوگ کہ کیا کارروائی کی گئی ہے. اب میں گندم پہ آتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ بڑے مشکل حالات پاکستان بھر میں ہیں. پچھلے سال لوکسٹ کا ہمیں سامنا تھا سارے پاکستان میں, اور جو کردار وفاقی حکومت کا لوکسٹ کو ٹیکل کرنے میں رہا وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. یہاں تک کہ سندھ گورنمنٹ نے کہا جی ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں تاکہ آپ جہاز آپریٹ کر سکیں, اور غالباً ہم نے 1 کروڑ روپے 10 ملین روپیز ہم نے پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کو فیول اور پیسٹیسائڈ کے لیے. امیجن کہ صوبائی حکومت وفاقی حکومت کو پیسے دے رہی ہے. ہم نے 10 ملین روپے وفاقی حکومت کو دیے تاکہ اپنے جہاز چلا سکیں, ایندھن ہم دیں, پیسٹیسائڈ ہم دیں تاکہ سندھ میں وہ جہاز سے فیومیگیشن ہو سکے اس پیسٹیسائڈ کی, اور ہم لوکسٹ کے ایشو کو کنٹرول کر سکیں. لیکن انہوں نے اس طریقے سے کام نہیں کیا. ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا اور متحرک انداز سے اپنے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے کام کیا. اور میں آپ کے سامنے آج نمبرز پیش کرنا چاہوں گا ویٹ کے, پاکستان بھر کے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ گراؤنڈ ریالٹی ہے کیا. پنجاب جس میں دنیا کا سب سے عظیم وزیر اعلیٰ کام کر رہا ہے, سردار عثمان بوزدار, وسیم اکرم پلس یا عمران خان پلس ہے میرے خیال میں, وہ اس کا ٹارگٹ تھا, اور یہ ان کا اپنا ٹارگٹ ہے, یہ اگین میں نہیں کہہ رہا, یہ کاغذات پر مبنی ہے, 19.66 ملین میٹرک ٹن. یہ پنجاب حکومت کا ٹارگٹ تھا. یہ ٹارگٹ جی پروڈکشن کا 19.660 ملین میٹرک ٹن, اور جو ایکچوئل پیداوار ہوئی صوبہ پنجاب میں وہ 19.4 ملین میٹرک ٹن. یعنی کہ پنجاب حکومت اپنی پروڈکشن کا ٹارگٹ میٹ نہیں کر پائی. خیبر پختونخوا میں جہاں پر 7 سال سے فرشتے حکومت کر رہے ہیں, قابل نیک لوگ حکومت کر رہے ہیں, بڑا اگین عمران خان پلس ٹائپ وہاں پر لیڈرشپ موجود ہے, اس کا جو پیداوار کا پروڈکشن ٹارگٹ تھا وہ 2.57 ملین میٹرک ٹن تھا, اور جو ایکچوئل پیداوار خیبر پختونخوا میں ہوئی وہ 1.22 ملین میٹرک ٹن ہے. یعنی کہ تقریباً آدھی سے بھی کم اپنے ٹارگٹ کو خیبر پختونخوا کی زبردست حکومت. میں اس کے کاغذات بھی آپ کو دے دوں گا. بلوچستان کا ٹارگٹ تھا 1 ملین میٹرک ٹن, اور وہ بھی اپنا ٹارگٹ میٹ نہیں کر پایا, اس کا 0.983 ملین میٹرک ٹن. جو واحد صوبہ تھا جس نے اپنا پروڈکشن ٹارگٹ میٹ کیا وہ صوبہ سندھ تھا. صوبہ سندھ تھا جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, جہاں پر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ویژن, آصف علی زرداری صاحب کی گائیڈنس کے حساب سے سندھ حکومت اپنی پالیسیز بناتی ہے اور اس کو انفورس کراتی ہے. سندھ کا پروڈکشن ٹارگٹ تھا 3.8 ملین میٹرک ٹن, اور الحمدللہ صوبہ سندھ نے اس ٹارگٹ کو نہ صرف اچیو کیا بلکہ اس کو ایکسیڈ کیا. ہم نے ٹارگٹ سے بڑھ کر پیداوار ہوئی, اور ہماری ٹوٹل پیداوار ہوئی
3.852 मिलियन मेट्रिक टन। मैं इस अचीवमेंट पर एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब को, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को और सिंध के फार्मर को खिराज तहसीन पेश करना चाहूंगा कि इन मुश्किल हालात में ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट से आपके डिफरेंसेस हैं, लोकस का भी अटैक है, बड़े मुश्किलात हैं, इन्होंने अपना काम किया, जो पॉलिसी थी उसको इन्फोर्स कराया और आपने नतीजा देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह सिंध ने अपने टारगेट्स को एक्सीड किया। ये शो करता है कि जो लोग माजी में हमारी स्पेशली एग्रीकल्चर पॉलिसी का मजाक उड़ाते थे, तनकीद का निशाना बनाते थे, ये आज उनको जवाब है कि किस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की प्रो एग्रीकल्चर पॉलिसी, प्रो फार्मर पॉलिसी का नतीजा ये है कि हम अपने वीट टारगेट को मीट कर पाते हैं। और ये टारगेट मीट करना क्यों ज़रूरी है कि मौजूदा कोविड के हालात में फूड सिक्योरिटी पाकिस्तान का एक बड़ा अहम इशू है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिंध ने अपना किरदार अदा किया। जो बाकी बात करने के चैंपियन थे उन्होंने सिर्फ बातें की। उसके बाद प्रोक्योरमेंट टारगेट कि एक बार गंदुम पैदा हो जाती है तो उसके बाद सूबे कितनी गंदुम जो है वो प्रोक्योर कर पाते हैं। उसका वजह, बुनियादी टारगेट प्रोक्योर करने का ये होता है कि सरकार के पास एट ऑल टाइम्स गंदुम होनी चाहिए, ताकि अगर मार्केट डिस्टेबलाइज होती है, खुर्द बुर्द होती है, होर्डिंग होती है, तो सरकार गंदुम को रिलीज करती है ताकि प्राइस को आप रैशनलाइज कर सकें। और माजी में ये प्रैक्टिस रही है कि सितंबर के महीने में आप गंदुम को रिलीज करते हैं और सितंबर से लेकर मार्च के दरमियान आप अपनी प्राइसेस को स्टेबलाइज करते हैं। सरकारी गंदुम, जो सरकारी प्रोक्योर्ड गंदुम है, उसको कम रेट में, सब्सिडाइज रेट में मार्केट में रिलीज करके, ताकि एक आम आदमी को फायदा हो सके और फूड सिक्योरिटी आपके पास रहे। जो प्रोक्योरमेंट टारगेट था वो पंजाब ने अपना 90% अचीव किया, खैबर पख्तूनख्वा ने तकरीबन 5% अचीव किया, बलूचिस्तान ने 83% अचीव किया और पास्को जो कि फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है उसने 65% अचीव किया। प्रोडक्शन टारगेट में भी सूबा सिंध ने तमाम सूबों के मुकाबले में और पास्को के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर तरीके से काम किया और हमने 98% अपना प्रोक्योरमेंट टारगेट अचीव किया। पास्को ने 65% एग्जैक्ट में बता दूं 65.48% पास्को ने अचीव किया और सूबा सिंध ने 98% अपना टारगेट अचीव किया। यानी कि हमारी प्रोडक्शन भी ठीक हुई और हमने अपना प्रोक्योरमेंट टारगेट भी प्रॉपर्ली अचीव किया। नतीजा क्या हुआ कि सूबा सिंध के अंदर हमारी सही हिकमत अमली की वजह से गंदुम की जो कीमत है वो स्टेबलाइज रही। हमारा कोई डिमांड सप्लाई का इतना मेजर गैप नहीं रहा। और आज भी अगर आप कराची की बात करते हैं तो 100 kg की जो बोरी है वो 4,700 रुपये की कराची शहर में मिल रही है। और अगर आप नॉर्दर्न सिंध जाते हैं, सक्खर तक पहुंचते हैं, तो ये 4,400 रुपये पर बोरी चल रही है। यानी कि 5,000 से कम रेट सक्खर में 4,400 पे चल रही है। लेकिन अगर आप इसका मवाजना पंजाब से करते हैं, लाहौर से करते हैं, इस्लामाबाद से करते हैं, पेशावर खैबर पख्तूनख्वा से करते हैं, तो वहाँ पर रेट 5,000 तक पहुँच गए, 5,000 तक। यानी कि गंदुम का एक बहरान की सिचुएशन क्रिएट की जा रही है खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में रेट्स ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से लोगों ने गंदुम को अब होर्ड करना शुरू कर दिया है ताकि कीमतों में मसनूई इजाफा किया जाए। और सही वक्त पर, जिस तरह के चीनी बहरान में
ادویات بحران میں اور باقی تمام بحران میں لوگوں نے پیسے کمائے, مافیاز نے پیسے کمائے, اسی طریقے سے اس سچویشن میں بھی پیسے کمائے جائیں. جو شارٹ فال ہے, کوئی بھی اچھی حکومت ہوتی ہے تو کوشش کرتی ہے شارٹ فال آئے نہ, وہ پرو ایکٹیو طریقے سے کام کرتی ہے. لیکن موجودہ حکومت جو ہے تحریک انصاف کی, وہ پرو ایکٹیویٹی میں تو بلیو ہی نہیں کرتی. وہ پرو ایکٹیو صرف ایک چیز میں, الزام تراشی. ابھی میں نے پریس کانفرنس ختم نہیں کی ہوگی, ان کا جواب تیار ہوگا. یہ اس چیز میں وہ لوگ, ان کو ملکہ حاصل ہے, وہ چیمپئن ہے, لیکن کام شام کرنے میں وہ بلیو نہیں کرتے. اس شارٹ فال کو میٹ کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ پرو ایکٹیو طریقے سے کام کرتی اور ڈیمانڈ سپلائی کے گیپ کو منیمائز کر لیتی. وہ نہیں کر پائے, اور اب فیڈرل گورنمنٹ تمام صوبائی حکومتوں پر یہ پریشر ڈال رہی ہے کہ جی آپ گندم, سرکاری گندم جو کہ ماضی میں ہسٹوریکلی ہم ستمبر میں ریلیز کرتے تھے, اس گندم کو فوری طور پر ریلیز کر دیا جائے. اور پنجاب میں غالباً کل پرسوں سے یہ ریلیز ہونا شروع ہو گئی ہے. ریٹ ابھی تک کم نہیں ہوئے. ہمیں اس پہ نیچرلی پرابلم ہے. دو ایشوز ہیں. پہلی چیز کہ اگر ملک بھر میں ریٹس میں ڈسٹورشن ہوگی, اگر پنجاب خیبر پختونخوا میں ریٹس زیادہ ہوں گے تو ہماری گندم وہاں پر جانا شروع ہو جائے گی. سندھ میں فوڈ انسیکیورٹی ہو جائے گی. اگر ہم اپنے بارڈر سیل کریں گے تو پھر ہمارے اوپر الزام تراشی سٹارٹ ہو جائے گی کہ جی آپ غلط کرتے ہیں. اور یہ جو میں آپ کو سارے پروڈکشن ٹارگیٹس وغیرہ بتا رہا ہوں, اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ پانی کے حوالے سے صوبہ سندھ کے اعتراضات آج بھی قائم ہیں. ہمیں ہمارے حصے کا پانی نہیں مل رہا, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وزیر اعظم کی قائم کمیٹی اٹارنی جنرل آف پاکستان کی سربراہی میں وہ اوپینین دے چکی ہے کہ پانی غلط طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے, لیکن ابھی تک اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں ہوا. تو ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ لوکسٹ کا اٹیک تھا, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ فیڈرل گورنمنٹ نے لوکسٹ کے کو کاؤنٹر کرنے میں اپنا کردار نہیں ادا کیا, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہمیں پانی صحیح نہیں ملا, ہم نے کام ٹھیک کیا. لیکن اب ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے ہمیں تشویش ہے کہ ہماری گندم دوسرے صوبوں میں جائے گی. نمبر ایک, وہاں پر ہوڑ کی جائے گی. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. پنجاب میں رہنے والے ہمارے بھائی ہیں, بلوچستان میں رہنے والے ہمارے بھائی ہیں, خیبر پختونخوا میں ہمارے رہنے والے بھائی ہیں, وہاں پر ہوڑ کی جائے گی. اور یہ اسٹریٹجی بنائی ہے ان لوگوں نے کہ جو سرکاری گندم ہے اس کو اس سال کے آخر تک مارکیٹ میں ریلیز کر دیا جائے تاکہ ایک مصنوعی بحران کریٹ ہو, اور یہ جو مافیا ہے ایک بار پھر قیمتوں میں اضافہ کر کے عوام کا خون پسینہ نکال سکے, خون نچوڑ سکے اور عوام کا استحصال کر سکے. یہ میں نے آپ کے سامنے حقائق پیش کیے ہیں. کل بھی کچھ وفاقی حکومت کی جانب سے اسٹیٹمنٹ آیا ہماری حکومت کے خلاف. میں ایک بار پھر یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ سندھ حکومت ہماری کابینہ کنٹرول کرنے کے لیے جو جو اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے وہ اٹھا رہی ہے تاکہ فوڈ انسیکیورٹی ہمارے صوبے میں اور انشاءاللہ ہمارے ملک میں نہ ہو. اور جو کچھ بھی سندھ حکومت کو کرنا پڑا گندم کی سچویشن کو انڈر کنٹرول رکھنے میں, ریلیز کرنے میں گندم اپنی, وہ فیصلہ ہماری کابینہ حالات کو مد نظر رکھنے کے بعد کرے گی. میں ایک بار پھر آپ تمام دوستوں کے ذریعے پاکستان کی عوام کو مخاطب ہو کے یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ ایک اور بڑا مصنوعی بحران تحریک انصاف کی حکومت کی طرف سے ہونے والا ہے. ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم پرو ایکٹیو طریقے سے کام کریں تاکہ ان مشکل حالات میں, اس مشکل وقت میں فوڈ انسیکیورٹی ہمارے ملک میں نہ ہو اور گندم وافر مقدار میں اویلیبل ہو, پرائسز میں اضافہ نہ ہو اور عام آدمی کو صحیح نرخوں میں
گندم مل سکے, اور جو ماضی میں سرکار اپنی گندم جس طریقے سے سبسڈائز ریٹ پہ صحیح وقت پر اسٹریٹجی بنا کے ڈسٹریبیوٹ کرتی تھی تاکہ عوام کو سستی گندم مل سکے, آٹا مل سکے, وہ چیز ہم کنٹینیو کر سکیں. سوال جواب ہیں, اسماعیل راؤ صاحب بھی میرے ساتھ ہیں, ہری رام صاحب بھی میرے ساتھ ہیں. اگر کوئی سوال جواب آپ اسماعیل صاحب اگر کچھ بات بھی کر لیں, کوئی سوال جواب ہے تو پھر ہم دیکھیں. ابھی جو موجودہ صورتحال ہے, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہے اس صوبے کے اوپر کہ سچویشن انڈر کنٹرول ہے. تو سندھ کی کابینہ جو حالات ہوں گے ان کو مد نظر رکھنے کے بعد فیصلہ کرے گی, اور جو فیصلہ ہماری عوام کے بہترین اور وسیع تر مفاد میں ہوگا, جس کا میگزیمم بینیفٹ, اس کا میگزیمم فائدہ ہماری عوام کو جائے گا, وہ انشاءاللہ فیصلہ سندھ کی کابینہ کرے گی. وہ کہتے ہیں نا چور مچائے شور, یہی تو مذاق ہے کہ ان کے قول و فعل میں اتنا تضاد ہے. مطلب آپ دیکھیں نا, مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ جو پہلا ادویات کا سکینڈل ہوا تھا اس کے نرخوں میں اضافہ وفاقی کابینہ کی منظوری سے ہوا تھا. اگر چینی بحران میں چینی ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو وہ وفاقی کابینہ نے کیا نا, لیکن تب بھی وزیر اعظم نے نوٹس لے لیا. یہ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ کئی کے ریٹس میں اضافہ وفاقی حکومت کرتی ہے, اور وہی وفاقی حکومت کے جو سیاسی لوگ ہیں وہ اپنی حکومت کے خلاف دھرنا کرتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں, میں بڑے احترام کے ساتھ کہنا چاہوں گا, اسد عمر صاحب اس دھرنے میں پہنچے, صوبہ سندھ کے گورنر اس دھرنے میں پہنچے, اور اعلان کیا گیا کہ اتوار سے یا پیر سے غالباً لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. آپ تمام دوست اس شہر میں رہتے ہیں, اس صوبے میں رہتے ہیں, جگہ جگہ کے ایونٹس کو کور کرتے ہیں. کل آپ کے ٹی وی چینلز پر, آج کے اخباروں میں یہ چیزیں چھپی ہیں کہ لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہوئی, آج بھی لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے. تو یہ صرف بات کرنے پر بلیو کرتے ہیں, بس ایشو پر کس طریقے سے چیزیں مینیپولیٹ کر کے اپنی سیاست چمکا لیں. کام کرنے پر یہ لوگ بلیو نہیں کرتے. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کئی اور تحریک انصاف کے نیکسس کو جو اجاگر کیا ہے, وہ ایک سوال اٹھایا نا انہوں نے, اس سوال کا جواب تو ہمیں ملنا چاہیے نا کہ کیا نیکسس ہے نہیں ہے, کیا ماضی میں روابط رہے نہیں رہے, کوئی فنڈنگ ہوئی نہیں ہوئی. اگر نہیں ہوئی تو جواب دے دیں. وہ جو رپورٹ کا حوالہ چیئرمین پیپلز پارٹی نے پریس کانفرنس میں کیا ہے, کم از کم آج اس بات کو کیے ہوئے 48 گھنٹے ہو گئے. وفاقی حکومت آ کے یہ کہہ دے کہ وہ رپورٹ ایگزسٹ نہیں کرتی, وہ کہہ دے تحریک انصاف والے کہ آپ کے الزامات غلط ہیں, ہم نے ہمارے کوئی ریلیشن شپ کئی کی مینجمنٹ کے ساتھ یا اس کا جو اونرشپ والا گروپ ہے اس کے ساتھ نہیں رہا. اور تیسری اہم چیز, یہ جو بار بار مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں یہ لوگ, کراچی الیکٹرک کو جب یہ کہتے ہیں نا کہ پرائیویٹائز کر دیا ہے, آج بھی کراچی الیکٹرک کے بورڈ پر 2 نمائندے وفاقی حکومت کے ہیں, 2 نمائندے. 23% شیئر ہولڈنگ کراچی الیکٹرک میں آج بھی وفاقی حکومت کی ہے. وہ 2 وفاقی نمائندے کیا کر رہے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں؟ اصل ذمہ داری تو بورڈ کی ہے. چلیں وہ اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہے تو الیکٹریسٹی کو ریگولیٹ کون کرتا ہے؟ نیپرا کرتا ہے. نیپرا کس کا ادارہ ہے؟ وفاقی حکومت کا ہے. نرخوں میں اضافے کا اجازت کس نے دی ہے؟ وہ نیپرا کی منظوری کے ساتھ ہوئی ہے نا.
تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کام بھی وہی کرتے ہیں، احتجاج بھی وہی کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں وقت آ گیا ہے کہ اب اس منافقت سے باہر نکلیں اور جو حقائق ہیں اس پر مبنی بات کریں گے تو زیادہ بہتر طریقے سے مسائل حل ہو پائیں گے. یہ کر کے میں سب کے جو دیکھیے، پہلی چیز تو میں سمجھتا ہوں کہ سی پیک کی افادیت اور سی پیک گیم چینجر ہے پاکستان کے لیے، یہ بات موجودہ حکومت بھی کرتی ہے، ماضی کی میاں نواز شریف کی، شاہد خاقان عباسی صاحب کی بھی حکومت کرتی تھی، اور سب کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں. میں صرف ریکارڈ پر یہ لانا چاہوں گا، یہ جو گیم چینجر ہے پاکستان کے لیے، یہ کس کا تحفہ ہے؟ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کا تحفہ ہے. یہ سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کے ویژن کا تحفہ ہے. آپ سب کو یاد ہوگا کہ سی پیک جو ہے گوادر پورٹ کے بغیر حقیقت میں تبدیل نہیں ہو سکتا تھا، اور ماضی میں ایک ملٹری ڈکٹیٹر کے رول میں، ایک کنگز پارٹی کے رول میں گوادر پورٹ کسی اور ملک کو دے دیا گیا تھا. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، یہ آصف علی زرداری صاحب کی صدارت میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی جس نے اس پورٹ کو، گوادر پورٹ کو چین کے حوالے کیا، اور اس طریقے سے سی پیک ایک ریالٹی میں تبدیل ہوا. تو میں سمجھتا ہوں سی پیک کو مضبوط بنانے کے لیے جو جو چیزیں کرنے کی ضرورت ہے ہم سب کو کرنی چاہیے، لیکن گیو کریڈٹ ویئر اٹ از ڈیو. سی پیک پاکستان پیپلز پارٹی کا ویژن ہے، آصف علی زرداری صاحب کا ویژن ہے، اور ہمارے ویژن کی وجہ سے آج یہ شرمندہ تعبیر ہونے جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں ہم سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ جو گیم چینجر پاکستان کی عوام کے لیے اور پاکستان کی ریاست کے لیے یہ ایفیکٹو طریقے سے کام کر سکے، اور صحیح معنوں میں ہمارے حالات جو ہیں جس طریقے سے زرداری صاحب نے اس زمانے میں سوچا تھا اس طریقے سے حالات پاکستان کی عوام کے سی پیک کی وجہ سے تبدیل ہو سکے. جی آ رہا ہوں. تو شہباز گل صاحب کی مجھے باتیں ایٹ ٹائمز نہیں، موسٹ آف دا ٹائم سمجھ نہیں آتی کس کانٹیکسٹ میں وہ کہتے ہیں. میں بھی اس دن چیئرمین صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد شہباز گل صاحب کا غالباً ٹویٹ تھا یا کسی ٹی وی چینل پہ وہ تھے، انہوں نے کہا جی کہ زیادہ ٹیسٹنگ ہو رہی ہے تو اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب. تو کریڈٹ لینا چاہیے نا بھائی، کہ اگر سندھ نے اپنے ٹیسٹ کو 26 فروری کو جو کہ 200 ٹیسٹ یومیہ کرنے کی سکت تھی اس کو بڑھا کے ہم 12-13 ہزار ٹیسٹ تک لے گئے، تو یہ اچیومنٹ ہے نا سندھ حکومت کی. اس کو تو ہم سب اپریشیٹ کریں گے، اس کو چیریش کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ سندھ میں ٹیسٹ اس لیے زیادہ ہو رہے ہیں کہ سندھ میں کرونا زیادہ ہے. اگر میں یہ کہوں کہ پنجاب میں شاید کیسز اس لیے کم ہے کہ آپ نے ٹیسٹنگ ختم کر دی ہے، ٹیسٹنگ کم کر دی ہے، شاید اس لیے کرونا کے کیسز کم آ رہے ہیں، تو کیا میں غلط تو نہیں ہوں گا نا یہ بات کہنے میں؟ کیونکہ جتنے ٹیسٹ کرو گے اتنے زیادہ کیسز آئیں گے. سندھ نے صحیح طریقے سے ٹیسٹنگ کی ہے، کانٹیکٹ ٹریسنگ کی ہے، ہم نے کسی چیز کو چھپانے کی کوشش نہیں کی. نتیجہ یہ ہوا کہ ہاں ہمارے صوبے کے اندر زیادہ کیسز ہیں. بٹ امپورٹنٹ چیز کیا ہے، میں آپ کو ایک نمبر آج دینا چاہوں گا، یہ بھی آفیشیل فگر ہے. سندھ میں ابھی تک ٹوٹل انفیکٹڈ کیسز جو ہیں 1,07,773 ہیں، 1,07,773 ہیں، اور پنجاب میں 88,045 ہیں. رائٹ، یہ آفیشیل فگر ہے. اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ ریکوری صوبہ سندھ کے اندر 65,420 پیشنٹس کی ہوئی ہے، سب سے زیادہ پاکستان میں. تو شہباز گل صاحب اس کے جواب میں کہتے ہیں بھائی زیادہ کیسز ہیں آپ کے، اس لیے ریکوریاں آپ کی زیادہ ہو گئی ہیں. اس پر بھی تنقید کرتے ہیں. لیکن میں آج ایک اور فگر آپ کو دیتا ہوں جسے تھوڑی سی تشویش میں سمجھتا ہوں
کسی بھی احساس رکھنے والے حکمراں کو ہونی چاہیے کہ پنجاب میں ابھی تک 2043 اموات ہوئی ہیں, 2043 ڈیتھس ہوئی ہیں کووڈ کی. حالانکہ ان کے کیسز سندھ سے کم ہیں, اور سندھ جس نے کرونا بہت زیادہ ہے, ہمارے کیسز بہت زیادہ ہیں, ہمارے یہاں ڈیتھس ہوئی ہیں 1863. یعنی کہ کیسز ہمارے زیادہ, ریکوری ہماری زیادہ, ڈیتھس ان کی زیادہ, لیکن کہتے ہیں اسٹریٹجی ہماری زیادہ بہتر ہے. سندھ کی اسٹریٹجی ٹھیک نہیں ہے, بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اسٹریٹجی ٹھیک نہیں ہے, سندھ نے جو اقدامات اٹھائے وہ ٹھیک نہیں ہے. جناب, یہ جو میں نمبرز آپ کو دے رہا ہوں, یہ نمبرز شو کرتے ہیں کہ سندھ حکومت نے ٹیسٹنگ کے حوالے سے جو اسٹریٹجی تھی, کانٹیکٹ ٹریسنگ کے حوالے سے جو اسٹریٹجی تھی, وہ صحیح اپنائی. ہم نے پیشنٹس کو ٹریٹ کرنے کی جو اسٹریٹجی تھی اس کو صحیح طریقے سے اپنایا, جس کی وجہ سے ہم نے اپنے انفراسٹرکچر کو امپروو کیا, اپنے انفراسٹرکچر کو ایکسپینڈ کیا, جس کی وجہ سے زیادہ پیشنٹس ہمارے مستفید ہوئے, زیادہ پیشنٹس جو ہیں وہ صحت یاب ہو کے کرونا وائرس سے نکلے, اور کم پیشنٹس کا انتقال ہوا ہے ہمارے صوبے میں. یہ شو کرتا ہے کہ صوبہ سندھ کی حکومت کی جو اسٹریٹجی تھی وہ زیادہ مؤثر تھی اور آپ کے مقابلے میں بہتر تھی. جی راہل صاحب کر لیں. جی دیکھیں, وہ تو ہم نے اس وقت بھی ہماری وہ سروے جاری ہے. اس وقت جو نقصان ہوا ہے وہ بہت ہی کم ایریا میں ہوا ہے, اس لیے کہ ماکڑ جو تھی, جو لوکس تھی, وہ ٹڈی دل مائگریٹ کیے اور کہیں تھوڑا بہت جا کے اس کا پڑاؤ ہوتا ہے, پھر دوسرے دن وہاں سے نکل جاتی ہے. لیکن اصل جو خطرہ جو ہے, جو خود فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن اور خود جو وفاقی حکومت کے ادارے ہیں, انہوں نے جو وارننگس دی ہیں, انہوں نے جو آگاہی دی ہوئی ہے, اس میں آنے والے جو 2 ماہ ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہیں, جس کے لیے وفاقی حکومت کی کوئی تیاری نہیں ہے. وفاقی حکومت اس کے لیے بالکل ہی تیار نہیں ہے. جس کے لیے جو گراؤنڈ کے لیے گاڑیاں چاہیے وہ وفاقی حکومت نے مہیا نہیں کی ہیں. یعنی 1.25 سال ہو گیا ہے اس ایشو کو. وفاقی حکومت کا جو ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ آف پروٹیکشن ہے وہ اس کی آپ اسٹرینتھ دیکھیں گے کہ پچھلے سال بھی ہوئی تھی, اور 1.5 سال یعنی گزشتہ فروری میں بلوچستان میں 2019 کی فروری میں بلوچستان میں آیا ہے. آج ہم جولائی میں چل رہے ہیں, یعنی 1.5 سال اس کو ہو چکا ہے. 1.5 سال میں پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کی اسٹرینتھ وہی کی وہی ہے, جو کہ 1.25 سال سے دنیا کے جو ادارے اس کو مانیٹر کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے جو خدشات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, 20-40 گنا زیادہ حملہ ہونا ہے. اس وقت بھی سندھ میں, گزشتہ سال بھی پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کی ٹیمیں 8 تھیں سندھ میں, ابھی بھی 8 ہیں, اور اس وقت بھی سندھ گورنمنٹ کی 98 ٹیمیں کام کر رہی ہیں, جو کہ پچھلے سال اس وقت جب ٹی ڈی آئی تھی تو ہماری ایک بھی ٹیم نہیں تھی, ہمارے پاس ایک بھی گاڑی نہیں تھی. اس وقت ہماری 32 گاڑیاں فیلڈ میں, جبکہ دوسری گاڑیاں بھی ہماری آ رہی ہیں. ایریل اسپرے پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کے بعد یعنی اس کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے تھا, دوسرے جہاز خرید کرنے چاہیے تھے. اس وقت 1.5 سال کے بعد اس کی پوزیشن یہ ہے کہ گزشتہ سال اس کے پاس 3 جہاز تھے, جو ایک گر کے جس میں ایک پائلٹ اور انجینئر بھی شہید ہو گیا. اس وقت پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کے پاس فقط 2 جہاز ہیں. یہ ہے سنجیدگی. یہ اتنا سارا بہت بڑا ایشو جو فوڈ سیکیورٹی کا ایشو ہے, جو جس کی وجہ سے قحط ہوگا, جس کی وجہ سے بے روزگاری ہوگی, جس کی وجہ سے افلاس پیدا ہوگا, اس میں وفاقی حکومت کی ترجیح آپ پرائرٹی اس سے اندازہ لگا لیں کہ انہوں نے ابھی تک کوئی بھی کام نہیں کیا سکتے. دیکھیں, اس وقت جو رپورٹ ہے وہ تو کیونکہ تھوڑا بہت جو کچھ سبزیاں تھیں اور جو کاٹن کا تھوڑا بالکل ہی چھوٹا فصل تھا, نیا فصل تھا, اس پہ تھوڑا اس کا ایفیکٹ ہوا ہے. لیکن آنے والے وقتوں میں گندم میں بھی ہو سکتا ہے. ہمارے پاس اس وقت 2 دیکھیں بڑے فصل ہمارے جو خریف کے کراپس, 2 رائس اور کاٹن اس وقت لگا ہوا ہے ہمارا. اگر ہم نے نہیں روکا تو بہت بڑا نقصان ہوگا. اور جو خود وفاقی حکومت کی بھی اس میں پریزنٹیشن ہے, بریفنگ ہے فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کی, ہے کہ پاکستان کے اندر اگر تدارک نہیں ہوا, کنٹرول نہیں کیا گیا, تو 2500 بلین روپیز کا نقصان ہونا ہے, 2500 بلین روپیز کا.
جو جس کے لیے پیسے کتنے چاہیے اس کے تدارک کے لیے 26 بلین چاہیے، جس میں بھی 3 بلین پراؤنس دینے کے، جن کا کام نہیں ہے، کام رسپانسبلٹی مینڈیٹ سارا کا سارا فیڈرل گورنمنٹ کا ہے، ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن کا ہے، فوڈ سیکورٹی منسٹری کا ہے، لیکن اس کے باوجود 3 بلین اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ 23 بلین کا ایشو تھا جس کو ابھی پرائم منسٹر صاحب نے 4 ماہ کے بعد، اتنے بڑے ایشو کو 4 ماہ کے بعد ایک اجلاس بلایا، اس میں انہوں نے جو بیٹھے ہوئے چیف منسٹر صاحبان تھے چاروں، کسی کا انپٹ نہیں لیا، کسی کا اسٹانس نہیں لیا، اور باقی وزیر خزانہ کو بولا کہ آپ جی پرونسر سے بات کریں کہ یہ 23 بلین ہے، وہ وفاقی حکومت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ بھی صوبے دیں۔ جی حفیظ دیکھیں، وفاقی حکومت شاید رولز آف بزنس میں بلیو نہیں کرتی، وہ آج بھی سمجھتی ہے کہ وفاقی حکومت کا مطلب ہے وزیر اعظم۔ سندھ حکومت ایک آئینی حکومت ہے اور آئین کی سربلندی میں بلیو کرتی ہے، چونکہ اب سپریم کورٹ کہتی ہے کہ فیصلہ سازی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کو اکیلے نہیں کرنا، وہ کابینہ نے کرنا ہے، اس لیے معاملہ کابینہ میں اٹھایا جائے گا۔ جہاں تک آپ نے قیمتوں کی بات کی، میں نے آپ کو کمپیریزن دیا تھا کہ پنجاب میں کیا ریٹ ہے، اسلام آباد میں کیا ریٹ ہے، خیبر پختونخوا میں کیا ریٹ ہے، اور صوبہ سندھ کے اندر کراچی اور سکھر میں کیا ریٹ ہے۔ وہ موازنہ میں نے آپ کو دیا تھا کہ ان تمام حالات کے باوجود صوبہ سندھ کے اندر کمپیریٹیولی پشاور کے مقابلے میں، لاہور کے مقابلے میں اور اسلام آباد کے مقابلے میں ریٹ کم ہے۔ جی اشد، یہ کر کے جی آپ کا جو پولیس کے حوالے سے سوال تھا اس میں خود ایک تضاد ہے۔ ایک طرف آپ نے پولیس کو تنقید کا نشانہ بنایا، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے خود کہا کہ پولیس نے اچھا کام بھی کیا۔ تو جہاں تک آپ نے پولیس کے یا لا اینڈ آرڈر سچویشن کو جو خرابی ہوئی ہے اس کے حوالے سے بات کی، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ شاید پرسوں پبلک سیفٹی کمیشن کا اجلاس وزیر اعلیٰ سندھ نے سمن کر لیا ہے، اس کے اندر یہ تمام معاملات کو ریز کیا جائے گا، اور نیچرلی جہاں پولیس اچھا کام کرتی ہے، لا انفورسمنٹ کے ادارے اچھا کام کرتے ہیں، سندھ حکومت اس کی تعریف کرتی ہے، اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اور جہاں کوئی لیپسز ہوتے ہیں، جہاں کوئی خرابی ہوتی ہے تو اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے، اور آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد جو فیصلہ سازی کرنے کی ضرورت ہے وہ فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تو سیفٹی کمیشن کے اندر یہ تمام معاملات اٹھائے جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں ان موجودہ مشکل حالات میں بجائے اس کے کہ ہم نیگیٹو چیزوں کو فوکس کریں، آپ کی بات درست ہے کہ ہاں اس طرح کے واقعات ہوئے جس کے اندر پولیس کو چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ کل ایک بڑا انفارچونیٹ واقعہ خالد بن ولید روڈ پر ڈکیتی کا ہوا ہے، براڈ ڈے لائٹ میں ڈکیتی ہوئی ہے، وزیر اعلیٰ سندھ نے اس بات کا نوٹس لیا اور انشاءاللہ اس معاملے کو حل کیا جائے گا۔ تو یہ بات میں آپ کو بالکل کیٹیگوریکلی کہنا چاہوں گا کہ سندھ حکومت اس بات پر کمیٹڈ ہے کہ جو مثالی امن و امان کی سچویشن صوبہ سندھ کے ٹارگیٹڈ آپریشن کی وجہ سے، سندھ حکومت کی کاوشوں کی وجہ سے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی کاوشوں کی وجہ سے، ہمارے لا انفورسمنٹ کے جو افسران ہیں، اہلکار ہیں، ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہم نے اچیو کیا تھا۔ انشاءاللہ اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، اور ایک بار پھر اس کو اچیو کر کے دیں گے۔ جہاں خرابی ہوگی حکومت کا کام ہے اس خرابی کو ریکٹیفائی کرنا، آپ کا کام ہے اس خرابی کو کی نشاندہی کرنا۔ میں شکر گزار ہوں آپ نے اس کی نشاندہی کی، وی آر آلریڈی کوگنیزنٹ، اور پبلک سیفٹی کمیشن کا اجلاس ہوگا، اس کے بعد میں آپ کو بریف کروں گا اس کے اندر کیا فیصلے کیے گئے۔ زو کے حوالے سے آپ نے بات بالکل درست کی،
لوکل گورنمنٹ کی ہماری اسکیم ہے جس کے اوپر کام چل رہا ہے لیکن وہ اتنی تیزی سے نہیں ہو پا رہا بیکاز آف فائنینشیل ایشوز. میں آپ کی اس سوال کو لوکل گورنمنٹ کے منسٹر کو بھی اور چیف منسٹر صاحب کے گوش گزار کروں گا اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس چیز کو ایکسپیڈائٹ کرایا جا سکے. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ کبھی کراچی زو کا آپ وزٹ کر لیں تو ایک نیا پورشن اس کے اندر زیر تعمیر ہے. کچھ چیزیں کمپلیٹ ہو چکی ہیں, وہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں, کچھ بہتری اس کے اندر آ چکی ہے. جی حمید. یہ جو مجھے پتہ ہے, مجھے پتہ ہے جو آپ کی جو شکایت ہے کمشنر کراچی کے حوالے سے, میں وزیر اعلیٰ سندھ کو بھی کنوے کروں گا اور میں کمشنر صاحب کو اور تمام ضلعی انتظامیہ کو اس بات پر زور دینا چاہوں گا کہ ان کا کام ہے قیمتوں کو انفورس کرانا. جو قیمتیں سرکاری سطح پر پبلشڈ ہیں, جو ریٹس پبلشڈ ہیں, اس کو انفورس کرانا ان کی ذمہ داری ہے. اس کے اوپر کوئی کوتاہی جو ہے اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. ان کو اپنی پرفارمنس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اگر کہیں بھی وہ لیپس ہے تو کارروائی کی جائے گی. یہ کر کے ذرا دوں شفقت میں کہا. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کیونکہ میں اس طرح کی بیان بازی پر بلیو نہیں کرتا, لیکن میں ایک جوابی سوال پوچھتا ہوں کہ علی زیدی صاحب کے خاندان میں اگر کسی کی فوتگی ہوتی ہے تو اس کی میں وصیت مانگ سکتا ہوں؟ جو ورثہ ہوتے ہیں یہ ان کی چیز ہے, یہ پرائیویٹ چیزیں ہوتی ہیں. یہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ کون لوگ ہیں, ان کے کیا اقدار ہیں. سیاسی اقدار تو چھوڑے, سماجی اقدار بھی ان لوگوں کے اندر نہیں ہے, سماجی اقدار بھی نہیں ہے. وہ وصیت ان کے بچوں کی ملکیت ہے, ان کے ورثہ کی ملکیت ہے, ان کے خاوند کی ملکیت ہے. علی زیدی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کر لے, میں ان کو وصیت دکھا دوں گا. اگر وہ کوئی راہ فرار ڈھونڈ رہے ہیں پی ٹی آئی سے نکلنے کے لیے تو ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے, تو پھر وہ آ جائیں پیپلز پارٹی میں. کسی دن سی سی میں جس کے ہری رام صاحب ممبر ہیں, جب بی بی کی شہادت ہوئی تھی وہ وصیت شیئر کی گئی تھی. جو لوگ بی بی کے گھر گئے ہیں وہاں پر وصیت لگی ہوئی ہے. میں خود گیا ہوں, میں نے وصیت دیکھی ہے. تو یہ انفارچونیٹ ہے, یہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں, کس پلانٹ سے آئے ہیں یہ لوگ. اللہ تعالیٰ ان کو بس ہدایت دے, میں اور کچھ نہیں کر سکتی. جی یہ کر کے میں کہتا ہوں, یہ کر کے لیکن جیسے جولائی شروع ہوا تو ٹیسٹنگ کیپیسٹی کم ہوتی جا رہی ہے اور 8,000 تک چلی گئی. اس کی کیا اچھا, آپ نے جو تھریڈ کی بات کی, یہ تھریڈ پہلی بار پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کو اس طرح کے نہیں دیے گئے ہیں. یہ تو عرصہ دراز سے دیے جا رہے ہیں, لیکن کبھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے ان تھریڈ سے پریشان نہیں ہوتی. جو رشتہ, جو ناطہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کا پاکستان کی عوام کے ساتھ ہے وہ جس طرح تھا اسی طرح رہے گا, اور انشاءاللہ اسی طریقے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے پاکستان کے عوام کی ترجمانی کرتے رہیں گے. باقی دہشت گردوں کا کون ترجمان ہے کون نہیں وہ آپ سب جانتے ہیں. جہاں تک ٹیسٹنگ کی بات ہے, اگین آپ کا سوال غلط ہے. آج بھی صوبہ سندھ نے تقریباً 10,000 ٹیسٹ کیے. میں نے آپ کو ایگزیکٹ ٹیسٹ کا نمبر کوٹ کیا تھا,
9,783 غالباً آج بھی ٹیسٹ ہوئے ہیں. تو 12,000 10,000 کے بیچ میں ہماری رینج ہے جو ہم کریں. بٹ یہ سوال کاش آپ نے پنجاب حکومت سے پوچھا ہوتا جس کی انسٹالڈ کیپیسٹی بہت زیادہ ہے لیکن وہ انسٹالڈ کیپیسٹی کی شاید کوئی 30-35% اچیو کر پا رہے ہیں. یہ میں اس طرف آ جاؤں پھر شفقت کر کے آپ پوچھ چکے ہو. وفاقی حکومت کا ہے وفاقی حکومت کا ہے. خط وط میں بلیو نہیں کرتے وزیر اعظم. وزیر اعلیٰ سندھ نے میرے خیال میں پچھلے 2 سال میں وزیر اعظم کو کم از کم درجن خط لکھے ہوں گے. میری بات میں کہہ رہا ہوں نا, وزیر اعظم تو خط لکھنے پر بلیو ہی نہیں کرتے. وزیر اعلیٰ سندھ نے ابھی NFC اتنا بڑا اہم ایشو ہے اس کے اوپر خط لکھے 2. پہلا خط لکھا جواب نہیں ہے تو دوسرے خط میں لکھا کہ سر شاید آپ میرے پہلے خط سے اتفاق کرتے ہیں اس لیے آپ نے جواب نہیں دیا. تب بھی جواب نہیں آیا ان کا. میں اس میں ایجوکیشن منسٹر صاحب سے پوچھ لوں گا کہ ایگزیکٹ فیصلہ کیا ہوا ہے. اس کے اندر ماضی میں کچھ کورٹ کے اسٹے آرڈرز تھے, لیٹیگیشن تھی جس کی وجہ سے معاملہ التوا کا شکار ہوا. لیکن اگر اسٹے آرڈرز ویکیٹ ہو چکے ہیں اور اس وقت کوئی قانونی بندش نہیں ہے تو اس چیز کو فوری طور پر کر لینا چاہیے اور آپ کے سوال کو میں ایجوکیشن منسٹر تک پہنچا دوں گا. دیکھیں اس میں میں نے کلیئرلی اسمبلی سیشن میں میں نے وضاحت کی تھی کہ یہ گاڑیاں جو ہم نے لی تھیں, ہم نے پچھلے 2019 میں ٹڈی دل کے خلاف جو آپریشن تھا اس میں ہم نے اپنی مرضی سے سندھ گورنمنٹ نے 19 گاڑیاں لی تھیں. وہ سب کی سب گاڑیاں 19 گاڑیاں سنگل کیبن تھیں جس میں 11 4 ویل تھیں اور باقی 8 گاڑیاں جو تھیں وہ سنگل کیبن اور 4x2 تھیں. یہ اس وقت جو نیشنل ایکشن پلان وفاقی حکومت نے بنایا ہے, فیڈرل گورنمنٹ نے بنایا ہے, جس کا منظوری جنوری میں پرائم منسٹر صاحب نے دی ہے, اس میں جو میں نے پہلے بات کہی کہ انہوں نے ایک حصہ رکھا, کنٹریبیوشن رکھا کہ یہ پراؤنسز کو کنٹریبیوٹ کرنا ہے, یہ فیڈرل گورنمنٹ کے. اب اس سے بھی مکر گئے ہیں. جیسے میں نے کہا نا, پہلے ہمیں کہا گیا کہ اسٹیج فرسٹ میں آپ کو 286 ملینس دینے ہیں. اب 286 ملینس میں ہمیں کیا دینا ہے, جس میں ایک ایک چیز انہوں نے لکھی ہوئی ہے کہ جی یہ آپ کو اس میں 21 گاڑیاں خریدنی ہے, ڈبل ڈور جس میں لکھا ہوا ہے SSR ڈبل ڈور گاڑیاں آپ نے 21 خریدنی ہے اور اس کی قیمت بھی لکھی ہوئی ہے کہ اس کی 75 لاکھ روپیہ ایک گاڑی کی قیمت ہوگی, اور جی پی ایس آپ کو خریدنے, وہیکل ماؤنٹیڈ اسپریئر خریدنے, یہ سب چیزیں اسی میں ہاں ہے. بالکل میں نے اسمبلی میں لے آیا تھا. نیشنل ایکشن پلان کا بک چھپا ہوا ہے جس کو اب ہیڈ کون کر رہا ہے, کوآرڈینیٹ کون کرتا ہے, NDMA کرتی ہے. سارے تمام صوبوں کے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹس اور پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹس, افواج پاکستان, سب ان کو کوآرڈینیٹ کر کے ہیڈ کر رہی ہے NDMA. اچھا یہی سوال تھا اور اس میں یہ ایڈ کر دیجیے گا کہ آج تاریخ ختم ہو رہی ہے, لاک ڈاؤن کی 15 جولائی کو ختم ہونا تھا آپ کی نوٹیفیکیشن کی تاریخ, تو اس میں اضافہ ہو رہا ہے یعنی یہ اس حوالے سے آج ایک اہم میٹنگ وزیر اعلیٰ سندھ نے کی تھی جس کے اندر تمام جو میڈیکل ایکسپرٹس ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے ان کو بھی مدعو کیا گیا تھا. جو آپ نے منڈی کے حوالے سے بات کی نا, اس میں ذرا آپ NCOC کا فیصلہ اٹھا کے دیکھ لیجئے. NCOC تو آلریڈی کہہ چکی ہے کہ جی SOPs کے ساتھ منڈیاں جیسا لاک ڈاؤن چل رہا ہے اسی طریقے سے ایکسٹینشن اس کی ہو جائے گی. جہاں تک آپ نے منڈیوں کی بات کی, یہ NCOC آلریڈی اس بات کی اجازت دے چکی ہے. باقی صوبوں میں منڈیاں لگ چکی ہیں جس کی وجہ سے نیچرلی ہمارے اوپر بھی ڈیفیکلٹی آتی ہے. آج وزیر اعلیٰ سندھ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اجازت نہیں دی ابھی, درخواستیں آئیں گی کمشنر کے پاس, ہوم سیکرٹری کے پاس, SOPs ایشو کی جائیں گے اور کنڈیشنل پرمیشن
ان تمام منڈیوں کو دی جائیں گی جو کہ کم جگہوں پہ لگیں گی, اور وہاں پر ان ایس او پیز کو انفورس کرانے کی ذمہ داری نہ صرف انتظامیہ کی ہوگی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو آرگنائزر ہے جس نے وہ پرمیشن لی ہے اس کے اوپر بھی یہ چیز کی جائے گی. تیسری میں چیز کارروائی کی جائے گی جہاں غلط چیز ہو رہی ہے جن کی این او سی نہیں ہے. تیسری چیز یہ کہ آج یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ شہر کے مختلف شاہراہوں پر جو لوگ یہ کام کر رہے تھے اس کام کی اجازت نہیں دی جائے گی, اور کمشنر کراچی کو اور ایڈیشنل آئی جی کراچی کو کیٹیگوریکلی یہ کہا گیا ہے کہ ان چیزوں کو روک تھام کرنے کے لیے اور میک شور کرنے کے لیے جو جو اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے وہ ان کو اٹھائیں. چلو چلے چل حکیم سیٹار آپ کا دوست نہیں, میرا بھائی بھی ہے, اور میرا بھی اس سے رشتہ ہے. جیسے ہی جس وقت اس کا یہ واقعہ ہوا تھا اسی وقت میں نے کانٹیکٹ کیا تھا جناح اسپتال کی انتظامیہ سے اور ان کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر سے. میں ریگولرلی ان ٹچ ہوں. اگر ان کی فیملی یہ سمجھتی ہے زیادہ بہتر علاج جناح کے مقابلے میں کسی اور اسپتال میں ہو سکتا ہے تو وہ کام کیا جا سکتا ہے, لیکن چونکہ ابھی کرٹیکل کنڈیشن میں ہے سیٹھار صاحب, میں سمجھتا ہوں ایڈوائزبل نہیں ہوگا ان کو اس ٹائم پر شفٹ کرنا. لیکن اگر ان کی فیملی آج بھی یہ کہتی ہے تو فیملی کی چیز پہ سارا کھوپ انشاءاللہ.